آج جو ہم چیز پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے کمپیریزن بٹوین کلاسیکل فزکس اینڈ ماڈرن فزکس، یعنی کہ کلاسیکل فزکس اور ماڈرن فزکس میں کمپیریزن کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان دونوں کے فزکس کے اندر ہم کون کون سی چیزیں پڑھتے ہیں اور یہ کس کس نے وہ فلانی چیزیں ایجاد کی یا آپ کہہ لیں کہ ڈسکور کی. تو پہلے اگر میں بات کروں کلاسیکل فزکس کی کہ کلاسیکل فزکس ہم کسی کہتے ہیں یا کون سی فزکس ہے. یہ فزکس کے اندر وہ لاز، وہ تھیوریز جو کہ 20th سینچری سے پہلے عرصے میں ایجاد ہوئیں یا پڑھی گئیں یا بنائی گئیں یا ڈسکور کی گئیں یا جن پہ کام ہوا، ایسی تھیوریز اور ایسی پرنسپلس کو ہم بیسیکلی کلاسیکل فزکس کے اندر پڑھتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان فزکس کو کلاسیکل فزکس کہا جاتا ہے. جبکہ اگر ہم ماڈرن فزکس کی ساتھ ہی بات کر لیں کہ ماڈرن فزکس کیا ہے، تو اس کے ظاہر ہے نام سے بھی پھر یہی ہے کہ جو کلاسیکلس میں ہم نے پڑھا کہ 20th سینچری سے پہلے پہلے، تو ماڈرن میں ظاہر ہے وہ پھر کیا ہے کہ جو آج کل یعنی 20 سینچری کے بعد جو تھیوریز اور پرنسپل ایجاد ہوئے، ڈسکور ہوئے، بنائے گئے، سوچے گئے، تو ان تھیوریز اور ان پرنسپلس کو ہم ماڈرن فزکس کے اندر پڑھتے ہیں، یا ان کی فزکس کو ماڈرن فزکس کہا جاتا ہے. بیچ میں ایک لائن بھی کھینچ دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان دونوں کے درمیان فرق اور کمپیریزن ہمارے لیے آسان ہو. اب جب میں نے بات کی 20th سینچری سے پہلے، بیسیکلی 20th سینچری کا مطلب کیا ہے؟ 90s کا جو دور تھا، یعنی 1982، بیاسی نہیں، 1922 بیسیکلی، یا آپ کہہ لیں 1900 سے پہلا جو دور تھا جو کہ 1800 والا دور تھا، یا آپ کہہ لیں 1700 والا جو دور تھا. اس دور میں بیسیکلی جو یہ فزکس کی کلاسیکل فزکس کی پرنسپلز ہیں یہ ایجاد ہوئے. جبکہ 20th سینچری کے بعد یعنی 90s کے بعد، جس میں 1920، 1922 اور پھر آگے 2000 اور 2000 آج تک 2024 تک، یا ظاہر ہے پھر آگے بھی 2024 سے آگے بھی جب تک فزکس پڑھی جائے گی، تھیوریز آئی جائیں گی، پرنسپلز بنائے جائیں گے، تب تک یہ ماڈرن فزکس ہی کہلائے گی. اب اگر ہم بات کریں کلاسیکل فزکس جس کے اندر ایسے کیا ہے یا کون سی فزکس ہے، کون سے لاز ہیں، تو اس میں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ سب سے مشہور جو کہ نیوٹونین میکینکس ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جو کہ بیسیکلی میکینکس ہے، جو کہ موشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. جس میں اگر میں بات کروں جو کہ نیوٹن نے ایجاد کیے ہیں، جس میں لاز آف موشن کی اگر ہم بات کریں کہ نیوٹن کے لاز آف موشن تھے، جس میں اگر کوئی بھی حرکت ہے تو وہ حرکت کے بارے میں نیوٹن نے اپنے لاز دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ایکویشنز دی تھیں جس سے ہم ایک موشن کو بتا سکتے ہیں. کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک گاڑی ہے اور یہ موو کر رہی ہے، تو اس کی موشن یہاں پر اگر کچھ ہے، کچھ عرصے بعد یہاں پر اگر یہ گاڑی پہنچتی ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہونی چاہیے، کتنی دیر میں پہنچنی چاہیے، کتنا وقت اس کو لگے گا، کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا، کتنی ایکسلریشن ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم اس نیوٹونین جو لاز، جو نیوٹونین میکینکس کے اندر جو انہوں نے لاز دیے تھے اس سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک اور لا کی جو کہ نیوٹن نے ہی اسی میکینکس کے اندر دیا تھا، بیسیکلی وہ ہے آپ کے پاس لا آف گریویٹیشن. اب لا آف گریویٹیشن کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. بیسیکلی لا آف گریویٹیشن یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی کوئی بھی چیز جو کہ کوئی بھی باڈی جس کے پاس کوئی نہ کوئی میس ہو، جیسے کہ یہ زمین ہے، اس کے پاس میس ہے اور اچھا خاصا میس ہے، تو یہ دوسرے کسی میس کو اپنی طرف کھینچتا ہے ایک فورس کے ساتھ، اور وہ فورس جو ہے اس کے بارے میں ایکویژن جو ہے وہ آ جاتی ہے، نیوٹن نے اس لا میں بتائی تھی. اب یہ وجہ بنتا ہے کہ اگر ایک مطلب یہ جو لا ہے یہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ زمین ہے تو زمین جو ہے وہ اپنی طرف ہمیں کھینچ کے اس نے رکھا ہوا ہے. اگر ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز توڑتے ہیں تو وہ زمین کی طرف کیوں چلی جاتی ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے یا اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ نیوٹن نے اپنے لا میں دی تھی. اب یہ ساری چیزیں جو کہ نیوٹن نے اس میں اپنے میکینکس کے یا موشن کے اندر بتائی تھی، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کا جو سائز ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں اگر ورڈ یوز کرتے ہیں میکرو،
میکروسکوپک، میکرو مطلب جو بڑے آبجیکٹ ہوتے ہیں جو نیکڈ آئی سے آسانی سے عام آنکھ سے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ جو مکینکس ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے سامنے اگر میں ماڈرن کی بات کروں تو بیسیکلی ماڈرن جو ہے وہ مائکروسکوپیکلی اندر چلا جاتا ہے چیزوں کے، یعنی ایٹامک لیول یا ایٹم کے اندر بیسیکلی مختلف چیزیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ نیوکلیس ہے اس کے ارد گرد الیکٹران موو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹران کی پوزیشن، موشن، اور اس کے علاوہ نیوکلیس کی پوزیشن، موشن، یہ سب کچھ جو ہے پھر ہم ماڈرن کے اندر ایک سبجیکٹ جسے ہم کوانٹم بیر مکینکس کہتے ہیں. یہ نیوٹونین مکینکس ویسے عام الفاظ میں یا صرف مکینکس کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی کوانٹم مکینکس ہے جس میں کوانٹم بیسیکلی آپ آسان الفاظ میں بیسیکلی اس کو کہیں کہ بہت چھوٹی سی چیز. تو اس کے اندر کوانٹم مکینکس کے اندر ہم اسمال یعنی مائکروسکوپک آبجیکٹس کو بیسیکلی بہت اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اس کے اندر کافی اسٹیٹس وغیرہ ہوں گی، اور وہ ابھی ہمارا فی الحال چونکہ ڈیٹیل نہیں ہے تو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے. جسٹ میں ایک کمپیریزن کر رہا ہوں کہ ماڈرن فزکس اور کلاسیکل فزکس میں ایک کمپیریزن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بھی آبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں جس میں الیکٹران کی اسپیشلی بات کروں گا، الیکٹران، پروٹون، اس طرح نیوکلیس جو ہے، ان کی اصل میں جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. اتنی ہائی کہ مطلب وہ سپیڈ آف لائٹ کے قریب قریب موو کرتے ہیں. سپیڈ آف لائٹ، سب سے جو زیادہ سپیڈ ہے وہ ہے سپیڈ آف لائٹ، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، اتنی رفتار کے ساتھ لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. تو سب سے تیز لائٹ ہی ہے، اور لائٹ کے اسپیڈ کے قریب قریب بیسیکلی یہ جو کوانٹم مکینکس ہے وہ جس آبجیکٹس کے بارے میں بات کرتی ہے، جس میں تھیوریز اور لاز دیتی ہے، وہ بیسیکلی اسپیڈ آف لائٹ کے نیر اپروکسیمیٹلی قریب قریب موو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں نیوٹونین مکینکس میں جو آبجیکٹس ہیں، جیسے کہ جس میں میں نے ایگزامپل دی کس چیز کی آپ کو، میں نے ایگزامپل دی گاڑی کی. اب یہ جو گاڑی ہے اس کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ اس کی اسپیڈ میکسیمم 220 میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گی یا کلو میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گی، جو کہ اگر میں اسپیڈ آف لائٹ کی بات کروں جو کہ اس کے لحاظ سے بہت کم ہے. اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ 8 زیروز، 2 3 4 5 6، مطلب یہ کروڑوں آپ کہہ لیں یونٹ، 10 100,000 10,000 100,000، آپ کے پاس آگے ملین، 10 ملین، اور پھر بلین آگے، یعنی 3 بلین. اتنا ہیوی اماؤنٹ، اتنی ہیوی سپیڈ، بہت زیادہ سپیڈ ہے لائٹ کی. تو اس کے کمپیریزن یہ سپیڈ بہت چھوٹی ہے. تو مطلب یہاں پہ ہم سپیڈ آف لائٹ کے بہت سمال ویلیوز جو ہیں یا موشن جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ نیئر ٹو سپیڈ آف لائٹ موشن کے بارے میں بات ہوتی ہے. ماڈرن فزکس کی اگر میں بات کروں تو ماڈرن فزکس کی مزید اگر میں ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریلیٹیوٹی. ماڈرن فزکس کے اندر جب کام کیا گیا اسپیس، ٹائم اور گریوٹی کے اوپر، تو اس نے اس کے جو خیالات جو کہ کلاسیکل مکینکس میں یا کلاسیکل فزکس کے اندر دیے جاتے تھے اس کو بدل کر رکھ دیا، جس میں آپ کہہ لیں کہ اسپیس اور ٹائم کے بارے میں ایک ڈفرینٹ اوپینینز اور ڈفرینٹ پروفز اور ڈفرینٹ چیزیں، پرنسپلز اور لاز دیے گئے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل یہاں پر تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہاں کمپیریزن میں تھوڑا بہت ضرور کر لوں گا کلاسیکل کے ساتھ کہ کیا فرق تھا. جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ کلاسیکل مکینکس یا کلاسیکل جو فزکس ہے وہ یہی اسپیس اور ٹائم کو ایبسلیوٹ سمجھتا تھا. ایبسلیوٹ مطلب جو اس زمانے میں ہم یا جو سائنٹسٹ تھے وہ اسپیس اور ٹائم کو ایبسلیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر ایکس کے اندر یا کسی پوزیشن کے اندر جو تبدیلی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا سٹارٹ کر دے اگر کوئی آبجیکٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کلاسیکل فزکس جو ہے اس کا جواب نہیں دیتی. اب جیسے کہ ہم فرض کریں یہ زمین ہے اور زمین سے ہم کافی دور سپیڈ آف لائٹ سے موو کر جائیں، مطلب بہت سپیڈ، تیزی کے ساتھ سپیڈ سے یا آپ کہہ لیں کوئی راکٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ موو کر رہا ہے باہر کہیں، تو وہ جو راکٹ جو کہ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کر رہا ہے ادھر جو بندہ ہے اس کے لیے ایک الگ ٹائم ہوگا ایک کسی بھی ایکٹیویٹی کا. فرض کریں کھانا مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ بال یہاں سے یہاں موو کرتے ہوئے اگر وہ گئی ہے 1 سیکنڈ کے اندر،
تو 1 سیکنڈ کے اندر راکٹ والے کے لیے جو 1 سیکنڈ ہوگا، لیکن یہاں پر جو بندہ زمین کے اوپر بیٹھا ہے جو کہ ریسٹ پر ہے یا آپ کہہ لیں موو نہیں کر رہا اتنی اسپیڈ کے ساتھ، اس کے لیے وہی ٹائم جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ کلاسیکل فزکس نے جواب اس کا نہیں دیا تھا، اس کے بارے میں وہ علم مطلب آپ کہہ لیں کلاسیکل فزکس کے اندر اس چیز کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم آتے ہیں ماڈرن فزکس میں، جس میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات کی کہ ہم اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ جو چیزیں موو کرتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ جب اس کو مطلب ایوالو کیا گیا، تھیوریز دی گئیں، تو اسپیشل اور جنرل ریلیٹیوٹی کے اندر اسی بات کو بتایا گیا کہ اصل میں جو ٹائم ہے وہ ان دونوں کے لیے مختلف ہوگا، اور اس کے اندر پراپر ہمارے پاس لاز ہیں، تھیوریز ہیں، پرنسپلز ہیں، میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہیں، جو کہ ٹائم، اسپیس اور ایک گریوٹی اس سب کو اس نے تبدیل کر دیا، کیونکہ جب اسپیڈ آف لائٹ آ جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر بدل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ اسپیشل اینڈ جنرل ریلیٹیوٹی ری ڈیفائن دا اسپیس، ٹائم اینڈ گریوٹی، مطلب جو ڈیفینیشن اسپیس اور ٹائم یا گریوٹی کی کلاسیکل فزکس کے اندر لی جاتی تھی، اس کو اس نے ری ڈیفائن یا دوبارہ سے ڈیفائن کر دیا، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی لا کر اس کو تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشنز کو، اس کی سمجھانے کو، اس کے مطلب ایکسپیریمنٹل پروف کو وہ بدل کر رکھ دیا۔ جیسے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹائم کی مثال دی، اسی طرح جو اسپیس ہے، یعنی اسپیس کے اندر ہم بات کرتے ہیں پوزیشن کی، جس میں ایکس ایکسس آ جاتی ہے، وائی ایکسس آ جاتی ہے اور زیڈ ایکسس آ جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اب یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں اس چیز میں کہ بھائی یہ فلانی اور فلانا آبجیکٹ ایکس ایکسس، وائی ایکسس یا زیڈ ایکسس میں کہاں پر پڑا ہے، پوزیشن کے لیے بتاتے ہیں۔ تو یہ اسپیس بیسیکلی فزکس میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ہی اگر ایک آبجیکٹ موو کر رہا ہے اسپیڈ آف لائٹ سے، تو اس کے لیے ایکس، وائی اور زیڈ تینوں کیا ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ریلیٹیو موشن بھی آ جاتی ہے، جس کو ریلیٹیوٹی کہہ لیں آپ۔ ضروری نہیں ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ، ریلیٹیو موشن کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن جو ٹائم والی چیز ہے اس کو پھر اسپیڈ آف لائٹ والی بات سے بھی کنسیڈر کر کے اس کو ایک فورتھ ڈائمینشن انٹروڈیوس کرایا گیا ماڈرن فزکس کے اندر۔ آگے اگر ہم بات کریں تھوڑی ایک اور ڈفرنس کی، آپ کہہ لیں کمپیریزن کی، کلاسیکل جو فزکس ہے اس کے اندر جب ہم کسی آبجیکٹ کی پوزیشن کی بات کرتے ہیں، جب میں نے اوپر اگزامپل آپ کو دی تھی گاڑی کی، کہ فرض کریں گاڑی یہاں پر ہے اور یہ موو کر رہی ہے، تو یہ ہمیں پریڈکٹیبل ہے کہ یہ یہاں پر جب پہنچے گی یا دوسری جگہ پہ پہنچے گی تو اس کی پوزیشن وغیرہ کیا ہو، سوری اسپیڈ، ڈسٹینس، کتنا فاصلہ، کتنی دیر میں پہنچے گی، یہ سب پریڈکٹیبل ہے۔ ہم نیوٹونین میکینکس یا جس کو کلاسیکل میکینکس بھی میں کہہ سکتا ہوں، اس کا استعمال کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے، آبجیکٹس فالوز پریڈکٹیبل پاتھس بیسڈ آن دا کلاسیکل میکینکس، اس کی کلاسیکل میکینکس کا استعمال کر کے ہم آسانی سے ہمیں پریڈکٹ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کا پاتھ رستہ کیا ہوگا، کتنی اسپیڈ وغیرہ، ٹائم وغیرہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن فزکس کی، تب وہاں پر مائکرو ایٹم لیول پہ جو چیزیں ہیں، جس میں ایٹم ہو گیا، یہ آپ کے سامنے میں نے کیا کیا ہے کہ ایٹم کا اسٹرکچر لے کر آیا ہوں، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ بلو اور ریڈ، یہ نیوکلیس ہے جس میں یہ نیوٹرون اور ہمارے پاس پروٹونز ہیں، جبکہ اس کے ارد گرد یہ الیکٹرون ہے جو کہ شیلز میں موو کر رہے ہیں، یہ ایٹم کا اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اب ایٹامک لیول پہ جب بات کی جاتی ہے، مائکرو لیول پہ جب بات کی جاتی ہے، تو یہ الیکٹرون جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں پر نہیں ہے، اس کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کریں وہ یہاں پر اگر ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کدھر ہوگا، یا اگر یہاں پر ہے تو اس کی بہت سارے ایسوسیٹڈ ٹرمز جو ہیں وہ کہاں پر، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، یا کیا مطلب پریڈکشن ہوگی۔ تو وہ ساری پریڈکشن جو ہے وہ ماڈرن فزکس کس فارم میں دیتا ہے، پروبیبلٹی کی فارم میں دیتا ہے۔ یعنی پروبیبلٹی کا مطلب یہ ہے، یا آپ کہہ لیں پروبیبلسٹک بیہیویئر ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ ہوتا کہ یار وہ ادھر ہے تو یہ تھوڑی دیر بعد ادھر ہوگا، یا ہمیں ایون یہ بھی ایگزیکٹ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا وہ ادھر ہے یا نہیں۔ ہاں پروبیبلٹی ہوتی ہے ایک کہ یار شاید ادھر ہو، یا ایک چانس ہوتا ہے کہ یار شاید یہ 50% ادھر ہوگا، 50% نہیں ہوگا۔ ہم سرٹن نہیں ہوتے، کنفرم نہیں ہوتے، ہمیں ایک پروبیبلٹی، یا ہمیں ایک مطلب آپ کہہ لیں جس کو میتھس کے اندر یا فزکس کے اندر پروبیبلٹی کہا جاتا ہے، تو بیسیکلی ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ ہوتا، ہاں چانس ہوتا ہے کہ یار ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔
اور یہ ساری باتیں پھر ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں، کوانٹم مکینکس کے یا کوانٹم فزکس کے اندر، جس میں ہم یہ پروبیبلسٹک بیہیویئر کس کا دیکھتے ہیں، ایٹمز کا، الیکٹرانس کا، باقی سب یہ جو آپ کے پاس اٹامک لیول پہ جو مائکرو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کا۔ آخری چیز بات کرتے ہیں ماڈرن فزکس جوں جوں ایوالو ہو رہی ہے، آج کل اس پہ کافی کام ہے اور چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، اس کا فائدہ یہ مائکرو لیول کا فائدہ ہمیں یہ ہو گیا ہے کہ ہم اب کوانٹم کمپیوٹرز والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ کی اگر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، کہ پہلے زمانے میں جو کمپیوٹرز ہوتے تھے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، بہت بڑا سائز، کمرے کا جی سائز ہو گیا جی اتنا بڑا کمپیوٹر، پھر کرتے کرتے چھوٹے ہوتے 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 اب اگر آپ دیکھیں ایک موبائل فون کے اندر سب چیزیں اویلیبل ہیں، اور یہ موبائل فون جو ہے آج کل مطلب چھوٹے سے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے اور سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹوریج کی اگر میں بات کروں تو پہلے اگر ہم نے کوئی ایم بیز میں یا کوئی کے بیز میں بھی چیز سٹور کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک کافی بڑی چیز ہوتی تھی، یا کافی بڑی فلاپی یا ڈسک ہوتی تھی جس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز کو ہم مطلب آپ کہہ رہے سیو کرتے تھے، سٹور کرتے تھے۔ لیکن اگر آج کل آپ دیکھیں تو اس موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 64 GB تک ہم چیزیں سٹور کر لیتے ہیں۔ تو وہ، یا آپ کہہ لیں یہ تو 64 تو کم بتا رہا ہوں، آج کل تو ایک 128 اور 256 GB تک بات چلی گئی ہے، وہاں تک بھی چھوٹی سی چیز چپ کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اب آہستہ آہستہ مائکرو لیول تک جا رہی ہیں، یہ سب فزکس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوانٹم کمپیوٹرز کا بھی آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا رول ہے کہ اس کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی مطلب بہت کم ٹائم کے اندر یہ بڑی بڑی کیلکولیشن بھی ہمیں کر کے دے سکتا ہے۔ یہی ماڈرن فزکس کا آج کل کہہ لیں فائدہ ہے۔ تو آج ہم نے کمپیریزن بٹوین کلاسیکل اینڈ ماڈرن فزکس کے بارے میں بات کی۔